نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب ربک لشدید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نعمت کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں، بند ہوتے ہی کھلیں گی یہ ہماری آنکھیں، بند ہوتے ہی کھلیں گی یہ ہماری آنکھیں۔ جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو یہ پیشانی کی آنکھیں جب یہ بند ہوگی تو دل کی آنکھ کھلے گی، اور دل کی آنکھ دنیا میں کھل جاتی ہے اللہ والوں پر۔ اللہ والوں کی پیشانی کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جبھی تو اللہ والے کہلاتے ہیں کہ ہر چیز میں وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور خود بھی فکر کرتے ہیں اور اوروں کو بھی فکر دلاتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے دنیا میں، چاہے وہ کوئی معمولی سی چیز بھی ہوتی ہے، تو اس کے برتنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اگر آپ اس طرح سے استعمال کریں گے تو اس سے آپ نفع اٹھائیں گے، ورنہ یہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ جیسے انسان کی کار ہوتی ہے، اس میں جو ہے ہمارے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحتیں کی تھی کار کے بارے میں کہ دیکھو بھائی، کار جو ہے اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آئل کا کہ جب اس کا وقت آیا تو تبدیل کرا دو، اور دوسرے اس کے پانی وغیرہ کا، اور تیسرے جو ہے ماتے تھے کہ کوئی چھوٹی سی بھی اس کو خرابی ہو جائے نا فوراً دور کر لو، تو یہ کار تمہارے لیے عرصے تک تمہارے کام آئے گی۔ اور اگر تم نے اتنی پرواہ نہیں کی تو ہماری ایک مرتبہ میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہ اسکوٹر پر وہاں بھی بول کے واپس آ رہا تھا، مجھے پہنچانے آ رہے تھے، تو مجھے بو محسوس ہوئی گاڑی کے اندر۔ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ گاڑی میں بو آ رہی، روکو اس کو، کیا بات ہے؟ تو ہم جو ہے وہ ڈینٹل کالج کے قریب ہی تھے، وہاں پر میکینک وغیرہ بھی ہے، تو جو ہے وہ روکا، تو جب روکے جس کو جب جو ہے دیکھا، معائنہ کیا تو معلوم ہے اس کو اندر آئل ہی نہیں۔ نے کہا بھائی گاڑی استعمال کرتے ہو، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے نعمت دی ہے، کتنے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہے، اس سے آپ بتانے کتنے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ نعمت کی ناقدری ہوئی نا کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس کے بعد پھر وہ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، لازم بات ہے، انجن ختم ہو جاتا ہے تو پھر انجن ختم ہو گیا تو اللہ 1000 روپے چاہیے۔ تو انہوں نے سمجھایا، میں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح سے کرنا یہ گناہ ہے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ والی بات بتائی میں نے کہ حضرت ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہاں بس وہ بھائی استعمال کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ پیٹرول جب میں دلواتا ہوں، جب میں سمجھتا ہوں پیٹرول ہے، جب آگے جاتا ہوں معلوم وہ تو کیونکہ اسکوٹر وغیرہ میں عموماً جو ہے ریزرو فائر ہوتا ہے نا، ریزرو ہوتا ہے تو اس سے کام چل جاتا ہے، ورنہ تو جو ہے دھکے لگاتے رہو۔ خیر، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید اتارا ہے نا، ایک دستور بتایا کہ کس طرح سے دنیا میں رہنا ہے، اور
بقول خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اب بتاؤ، دنیا میں بھی رہ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے مطلب یہ کہ بازار میں بھی جا رہے ہیں، لیکن جو ہے بازار کے طلبگار نہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہوں، یہ نہیں کہ خدا خدا اللہ والے جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے تجربہ زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اللہ والے جو ہے وہ سب اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں اس کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، سب سے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، تو وہ جو ہے اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن بقول ہمارے حضرت والا کے کہ ایک کام کرنا، ایک جتنا، اللہ والے جتنے نہیں رہتے، یعنی اس میں جو ہے وہ جتنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے مگن ہو جائیں کہ نماز بھی قضا ہو جائے، ہے نا، ذکر کی توفیق بھی نہ ملے، اللہ والے کے پاس جانے کی توفیق نہ ملے، تو یہ اسے کہتے ہیں جتنا۔ اور جو مطلب یہ کہ جو ہے گھر والوں کے حقوق ہیں، ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز روزہ وغیرہ جو بھی ہے وہ ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا معاون بنتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جب ایک فطری بات ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، کوئی کام اگر جیسے کہیں کرنے کے لیے بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، تو حضرت تھانوی اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اللہ پہ یقین ہے، ہر مسلمان کو اللہ پہ یقین ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی اللہ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو شخص ہیں، وہ کسی جگہ کام کرتے ہیں، ایک آدمی جس جگہ نوکری کرتا ہے تو اس کا جو مالک ہے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں 1 مہینے بعد تمہیں 50 روپے دوں گا، وہ تمہارے 50 روپے بہت ہوتے تھے تو 50 روپے دوں گا، اب وہ کام کر رہا ہے نا، اب اس کو معلوم ہے کہ 1 مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی تو میں فلاں 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 کے جو اپنے کام ہے وہ نپٹاؤں گا، اطمینان سے کام کر رہا ہے۔ اور ایک شخص ایک ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں اس کا مالک جو ہے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کب تمہیں تنخواہ دوں گا اور کتنی دوں گا یہ نہیں بتا رہا، تو فرمایا ایک وہ بھی کام کر رہا ہے، نوکری جو کر رہا ہے شخص، اور ایک دوسرا بھی کر رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اٹھا کے لے نہیں کہ کوئی نہیں، تو کیا ہے کہ اٹھا لو، تو فرمایا کہ کون تو کہا کہ جو ہے کیا نام اس کا، کام وہ بھی کر رہا ہے کام وہ بھی کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اطمینان دل جمی سے کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ 1 مہینے بعد مجھے 50 روپے ملیں گے، اور اس کا مالک جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں 1 دن بعد دوں گا، 1 مہینے بعد دوں گا، 15 دن بعد دوں گا، 1 سال بعد دوں گا، کچھ بھی نہیں بتا رہا، اور نہ یہ بتا رہا کہ کتنی رقم دے گا وہ، تو وہ کام وہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے اندر دل جمی نہیں ہوگی، اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کیا ہے کہ رزق کا دیں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا دوں گا اور کب دوں گا۔ جیسے جو ہے اللہ والے تھے وہ ذکر کرنے بیٹھتے تو شیطان ان کو تنگ کرتا کہ بھائی جو ہے کیا نام اس کا جو ہے وہ تم کہاں دکھاؤ گے، تو ایک دن اللہ سے انہوں نے درخواست کی، یا اللہ آپ کو جتنا بھی میرے لیے رزق ہے دینا ہے وہ مجھے آپ دے دیجیے اکٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو ہمیں یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں اللہ تعالیٰ یقین تو ہے بالکل، لیکن شیطان مجھے تنگ کرتا ہے، وہ آپ جو رزق دیں گے میں کوٹری میں بند کر کے رکھ دوں گا، اور جب میں ذکر کرنے بیٹھوں گا تو شیطان آئے گا کہ کہاں کھا ہوا کہاں سے کھائے گا، تو میں کہوں گا وہاں کوٹری میں رکھا ہوا۔ تمہارا یہ بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو سب سے زیادہ توکل والے تھے، آپ سب سے زیادہ کو توکل اللہ تعالیٰ پہ کوئی کرنے والا ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات المسلمین میں حضرت حمد اللہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 سال کا غلہ اپنے گھر والوں کو دلواتے تھے، تو 1 سال کی راشن رکھنا
یہ توکل کے خلاف نہیں. کتنا ہم جو ہے ہم جیسے کمزوروں کے لیے کتنا آپ ہر بتاؤ کہ رکھا اگر سنت سمجھ کے رکھے گا تو وہ سال بھر سنت کے ثواب مل رہا ہے اس کو مزے میں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا. ہم جیسے ضعیف ضعفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم تو پریشان ہو جاتے نا. تو اگر ایک فطری تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر کے اب وہ ایک الگ بات تھی کہ وہ بھی امہات ہماری اماں جانیں تھی تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی. ایک مطلب اماں جان عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ یا کسی نے, اب تو بہت ہوں گے اس زمانے کی بات ہے, یہ بہت پرانی بات ہے کہ وہ 25,000 روپے کہلاتے تھے بھیجے, درہم بھیجے. تو پتہ نہیں میرے خیال میں 25 لاکھ ہوں گے, 25,000 نہیں. زمانے میں تو کیا تفاوت ہے بہت. بھیجے تو سب بانٹ دیے. کہا اعلان کر دو غربا کو کہ جب آئے لے, ساروں کو بانٹ دیے. اور روزہ تھا, اللہ کیا شان تھی ان لوگوں کی, اللہ اکبر. سب کچھ بانٹ دیا, سب فارغ ہو گئی. تو ان کی کنی جو تھی خادمت نے کہا کہ اگر جو ہے وہ کیا نام اس کا شام کو افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی تو جو ہے اچھا تھا, کیونکہ روزہ تھا دونوں کا. تو فرمایا اب کیا تانا دے رہی ہے, اس وقت بولتی تو رکھ لیتے. یعنی یہ اپنی یعنی ان کو اپنی ضرورتیں نظر نہیں آتی تھی. خیر ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے, لیکن ایسی باتیں کہ دہرانے کا کیا ہے. وقت ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت مفتی زین العابدین صلی اللہ علیہ صحابہ نے تعالیٰ کو واقعات سناتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ایسے واقعات سناتے ہیں تو کیوں سناتے ہیں, ہم کوئی کر تو نہیں دیکھتے. فرمایا کیا تم سمجھے نہیں, میں یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہم ایسے تو کر نہیں سکتے, لیکن ہمارا سر تو نیچے رہے کہ ہم نے اتنا ذکر کیا, ہم نے اتنی تلاوت کی, ہم نے اتنا صدقہ کیا. تو ہمارے سر نیچے رہے کہ بھائی وہ تو جو ہے مطلب یہ کہ ہر چیز اللہ کے راستے میں نکال دیتے تھے. اور یاد آیا ایک بادشاہ تھے شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ گئی, سلطنت چھوڑ دی. ان کی ایک بیٹی تھی جو پورے غالباً بصرہ میں رہتے تھے, دمشق میں جان دیا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا تھا, مشہور تھی. تو بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تو میں عذر کر دیا. اور اس کے بعد شام کو ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بہت جو ہے نماز جو پڑھ رہا ہے, بہت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. بس کا اس سے بیٹی کے نکاح کر دیتا ہوں. جا کے کہا کہ بیٹی ایک لڑکا ہے, نوجوان ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے اور میں اس سے بات کروں گا تو مجھے نیک نظر آیا. تو کہا میں نے ٹھیک ہے آپ جیسے. پوچھا بھائی تم کون ہے, پوچھا تھا. اس کے بعد اس سے کہا کہ تم نے شادی میں نکاح کیا ہوا ہے. کہا مجھے کون دے گا, کہا میں دیتا ہوں. نکاح کر دیا. اب اس عورت کا بھی تخفہ دیکھو ذرا, لا الہ الا اللہ. پہلے عورتیں بھی کیسی تھی بھائی. ہم تو جب وہ گھر میں آئیں تو مٹکا تھا, مٹکے اوپر ایک جو ہے وہ روٹی کا آدھا یا ایک پیس رکھا ہوا تھا, ٹکڑا رکھا ہوا تھا. تو جب اندر داخل ہوئی اور اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ عادت چھوڑ گئے, تو اس نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ مجھ جیسا فقیر آدمی اور اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی وہ کہاں رہ سکتی. کہا یہ بات نہیں ہے, بات ایسے ہے ابا نے کہا کہ میں بہت متقی آدمی سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں, میں بہت زیادہ بڑے متقی آدمی سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں, لیکن میں تو یہاں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ بھائی میرا روزہ ہے. تو فرماتے ہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے, یا تو یہ روٹی رہے گی یہاں پہ یا میں رہوں گی. انہوں نے کہا اچھا, صدقہ کر دیا. تو یہ وہ واقعات ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ والے کیسے لوگ تھے. ہم تو وہ کر نہیں سکتے, صحیح بات. ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملے تو ہمارا تو دماغ ہی گھومنا ہو جائے, شروع ہو جائے ہمارا, تو ہم تو رہ ہی نہیں سکتے. سچی بات ہے. ایک پیالی چائے نہیں ملتی, لوگ کہتے ہیں سر میں درد ہو رہا, نہیں کرتے یار سر میں درد ہو رہا, کیا ہو گیا آج چائے نہیں پی, ہے نا. ہم تو بھائی بقول حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ہم تو اللہ احسانی لوگ ہیں,
اللہ آپ ہم پہ احسان کرتے رہیں گے، ہمیں کھانا دیتے رہیں گے تو ہم تو عبادت کریں گے، ورنہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو وہ جو ہے کیا اس کا وہ بڑے لوگوں کی باتوں کا مقصد یہ کہ کیسے کیسے لوگ گزرے بھائی، جنہوں نے مطلب ان کی عورتیں بھی کیسی تھی، کیسی تربیت کی. حضرت رحمۃ اللہ لکھا کہ حضرت ایک بزرگ ہیں، ان کا نام یاد آ جائے تو اللہ تعالیٰ یاد دلا دے گا انشاءاللہ. ایک بزرگ ہیں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو جو ہے کئی دن فاقے ہو جاتے، کئی دن فاقے ہو جاتے. تو ان کی اہلیہ بھی اللہ والی تھی، تو وہ کہتی کہ اب تو حضرت برداشت نہیں ہو رہا، کچھ انتظام کر دیں، اب انتظام کریں بھوک کا. تو فکر نہیں کرو، فون آ رہا ہے دیکھ لو کس کا بول. تو جو ہے کہ نا اس کا کئی دن یعنی تو وہ کہتے کہ جو ہے فکر نہیں کرو، دیگیں تیار ہوئی تمہاری ہماری دیگیں تیار چڑھی ہوئی ہیں، تیار ہوئی. کہاں جنت میں. وہ بھی ایسی شاورہ تھی کہ سن کے خاموش ہو جاتی. کیا لوگ تھے، کیا تربیت تھی، کیا مطلب یہ کہ جو ہے وہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی برکت ہمیں نصیب فرمائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ والے جو تھے یہ بڑے بڑے جو ہے مطلب یہ کہ یہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ تھے. ہم تو ادنی ہی کر لیں بہت. ہم تو اس زمانے میں تقویٰ بھی فتویٰ بھی عمل کر لیں نا تو وہی ہمارا تقویٰ ہے. ہمارا کیا تقویٰ کیا ہے؟ یہ فتویٰ، جس چیز پہ فتویٰ ہے وہی عمل کر لینا تو یہی ہمارا تقویٰ ہے. ہم کہاں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں بھائی. لیکن یہ کہ ان لوگوں کی ذکر کرنے سے، ان لوگوں کی باتیں دہرانے سے انسان کے اندر ایمان کی بڑھوتری ہوتی ہے کہ ایسے اللہ والے گزرے بھائی. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتا اگر دیکھا جائے تو. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کچھ نہیں، شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، اللہ آپ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی، اے اللہ آپ نے تلاوت کی توفیق دی ہے نا، کچھ دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے نا. تو یہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کی نعمتیں جو ہم پہ برس رہی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے نا. سب کچھ ہے، مختلف لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں ہے نا، کفار بھی بڑے بڑے. میرا میں بتا رہا تھا کوئی ایک وہ ہے عیسائی ہے کوئی، تو وہ جو ہے وہ شام وغیرہ میں جو غربا وغیرہ ہے ان کے لیے، جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ان کے لیے بہت کام کرتا ہے، بہت ڈونیشن دیتا ہے، بہت اعانت کرتا ہے. لیکن ہے عیسائی، اسی طرح اور بہت سارے پاکستانی بہت سے لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے کام کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ نقطہ آغاز کیا؟ ایمان کا ہے. ایمان کے بعد جو بھی کام کریں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں دیں گے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، ایک مسلمان کا انتقال ہو رہا تھا، تو اس کو پیاس لگی. اس نے اپنے بچوں سے کہا، تو اللہ نے ایک فرشتے کو دیا کہ مفہوم ہے کہ اس کے پانی گرا دو، نہیں پی. اس کا حسرت میں اس کا انتقال ہو گیا. ایک یہودی تھا، اس کا بھی آخری وقت تھا، اس کو دل چاہا کہ مچھلی کھاؤں. اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ مچھلی لے جاؤ اور وہاں فروخت کرو. اور فروخت کی، کھائی، انتقال ہو گیا. تو جو ہے پوچھا فرشتوں نے، اللہ یہ کیا معاملہ؟ یہ تو آپ کا دوست تھا، صاحب ایمان تھا، یہ اس کو تو آپ نے منع کر دیا، اور یہ جو آپ کا دشمن تھا جس کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایک عمل باقی تھا جس کے ہمیں جو ہے جزا دینا تھا، تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ ہم نے مچھلی کھلا کے وہ پورا کر دیا. اور یہ مسلمان جو تھا اس کو ہمیں ایک درجہ آگے لے آنا تھا، وہ درجہ اب وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو جو حسرت ہوئی
اس کی وجہ سے ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں, کبھی لے کے آزماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے, جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہم کوئی کمزور ہے نا بھائی. جیسے جو ہے ایک واقعہ لکھا کہ علی بن عمران علیہ السلام غار میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے. یہ جو ایک کتاب ہے, نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, ہمارا بہت مشہور, حیات الحیوان. حیات الحیوان. حیات الحیوان. تو وہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ غار میں عبادت کر رہے تھے. تو جو ہے کیا نام اس کا, دیکھا انہوں نے کہ ایک جو ہے وہ شخص آیا, اور آنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ نہر اس کے سامنے, غار کے سامنے ایک نہر بہ رہی تھی. تو لوگ اس میں آتے تھے, سستاتے چلے آتے تھے. ایک آدمی آیا گھوڑا سوار, اور آنے کے بعد اس کی رقم کچھ اس سے کمر سے بنی ہوئی تھی. تو وہ رقم سستانے کی وجہ سے اس نے تاکہ تھوڑا سا میں آرام ہو جائے اتار کے رکھی, اور جو ہے پانی وانی پیا, اپنا تھوڑی دیر کے لیے لیٹا, اور گھوڑے پہ سوار ہو کے چل دیا. اور وہ جو رقم تھی, وہ جو رقم کی پوٹلی تھی, اس کو ہمیانی کہتے تھے, چاہے وہ رکھی ہوئی ہے, وہ چلا گیا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا اور گھوڑا سوار آیا, وہی وہاں بیٹھا. تھوڑی دیر اس نے سستایا, اس کو نظر آئی, وہ اس نے اٹھائی اور چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک جنگل سے ایک لکڑہاڑا لکڑیاں کاٹ کر آیا, اور آ کے اپنا کھانا وانا نکالا, کھایا پیا, اور اس کے بعد سو گیا تھوڑی دیر. اتنے میں پہلا جو گھوڑ سوار تھا وہ آ گیا, اور آنے کے بعد اس نے جو ہے مطلب یہ کہ اس سے کہا, لکڑہاڑے سے کہا کہ میری رقم جو تھی وہ یہاں پر تھی, وہ تم نے اٹھائی, وہ دو. کہا بھائی میں نے تو دیکھی نہیں. کہا تو جھوٹ بولتا ہے. کہا تلاشی لے لو. اس کے سامان کی تلاشی لی, اس کی بھی تلاشی لی. تو اس نے تو لی نہیں تھی بیچارے نے. کہا نہیں دے. کہا نہیں میں تو مجھے نہیں پتا. جب یہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس شخص نے تلوار نکالی. اس شخص نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا لکڑہاڑے کا. یہ بڑی حیران کی, اللہ یہ تو بیچارہ مطلب معصوم آدمی تھا, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, اور اس کو مار دیا, اس کو اس نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ فرما خبردار, یہ ہمارا معاملہ ہے اس میں. لیکن نبی ہوتے نا, نبی لاڈلے ہوتے نا, تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جس کی رقم تھی, اور جو یہاں بھول گیا تھا, اور جو لے گیا, اس کا معاملہ یہ تھا کہ جو رقم والا تھا, اس نے یہ جو رقم لے گیا, اس کے باپ کا پیسہ دڑایا ہوا تھا. آج ہم نے اس کا پیسہ کو دلوا دیا. اور یہ لکڑہاڑا جو ہے نا, یہ جو جس نے لکڑہاڑے کو قتل کیا, لکڑہاڑے کے وہ جو قتل کرنے والے کے والد کو قتل کر کر جنگل میں چھپ گیا تھا. آج ہم نے اس کا بدلہ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں کہہ رہا تھا بھائی, دنیا میں لوگ جو ہے خدمتیں کر رہے ہیں نا, لوگوں کی مطلب کھانے کھلاتے ہیں, کوئی کپڑے پہناتا ہے, کوئی گھر بنا دیتا ہے. لیکن اگر ایمان ہے, صاحب ایمان ہے, تو بہت عمدہ, بہت زبردست کام ہے. لیکن اگر ایمان نہیں اور سب کچھ ہے, خدمتیں کر لے, ہے نا, لوگوں کی سب کچھ مطلب یہ کہ اپنا لٹا دے, لیکن ایمان نہیں ہے, تو اصل چیز ہی نہیں ہے. تو دنیا میں تو اس کا واہ واہ بھی ہوگی, ہے نا, لوگ واہ واہ بھی کریں گے, اور اس کے مطلب یہ کہ گیت بھی گائیں گے, اس کی تعریفیں کریں گے, ہے نا, اور لوگ اس کو جو ہے اور بھی جو مطلب لے کے لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سب اس کو دنیا میں, آخرت میں اس کا کوئی آخرت میں اس کا کوئی. تو ایک آدمی ہے, وہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہے صاحب ایمان, کسی کی مدد بھی نہیں کرتا, ہے نا, اور مطلب یہ کہ ظلم بھی کرتا ہے, گناہ گار بھی, خطا کار بھی ہے, سیاہ کار بھی, سب کچھ ہے, لیکن ہے ایمان والا, ہے ایمان والا.
اگر ایمان والا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں تو جائے گا، لیکن اگر ایمان کو بچا کے لے گیا تو جہنم میں عذاب بھگت کر اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے، جہنم کا منہ بھی نہ دکھائے ہمیں، کہ جو ہے وہاں سے جو ہے اپنا تزکیہ کرا کے جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، باوجود وہ دنیا میں ظالم مشہور تھا، متکبر مشہور تھا، ہے نا، کنجوس مشہور تھا، سب کچھ جو کچھ ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا، لیکن اپنی گناہوں کی جو اس کو سزا ملے گی، سزا بھگت کر، کیونکہ فرمایا نا کہ رائی کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہو، رائی کتنی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے اس کی؟ آپ دیکھیے، ہم نے بھی دیکھی، آپ نے دیکھی، کیا ہوتا ہے اس کی کوئی کمیت ہوتی ہے؟ دیکھا ہم نے؟ ہاں، اگر رائی کے برابر بھی ایمان، ایک جگہ اور یہ کہ رائی کے چوتھائی حصے میں کے برابر ایمان ہوگا تو وہ اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ساری دنیا کی آپ خدمت کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز جو ہے، اور جو ہے ایمان ہے، کیا ایمان ہے، تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں صاحب ایمان عطا فرمایا، ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں حضرت حمد اللہ فرمایا، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنے زبان والوں میں پیدا فرمایا، ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مطلب یہ کہ ایسی جگہ پیدا کیا، ایسے شہر میں، ایسے ملک میں کہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری سہولتیں حاصل ہو گئی۔ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف ہر ملک کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں نا، اور بیچارے بڑے جو ہے مطلب جو ہے تنگ دستی کی حالت میں رہتے ہیں، اور وہ یہ کراچی آتے ہیں، اور بھی دوسرے ممالک مطلب شہروں میں جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ یہاں آسانیاں بہت ہیں، سہولت بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی وہاں پیدا کر دیا، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم جو ہے مطلب یہ کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات عطا فرمائے، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی نا، ہماری توجہ تو جو ہمارے پاس نہیں ہے نا اس پر ہوتی ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں نا، ہم عافیت کے ساتھ بیٹھے، کوئی ہسپتال میں نہیں ہے، یہ عافیت نہیں ہے نا، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے ایسا، خدا نہ خواستہ، ہے نا، اور جو ہے الحمدللہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہمارا جو ہے مطلب ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہم عافیت کے ساتھ بیٹھے ہو نا۔ اگر عافیت ختم ہو جائے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، خود ہماری طبیعت خراب ہو جائے، ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے، ہے نا، اور بھی دیگر کوئی ایسی پریشانی، گھر میں ہماری بیماری ہو جائے، محلے میں پریشانی ہو جائے، شہر میں کوئی حالات خراب ہو جائے، تو ہم عافیت ہماری ختم ہوگی نا۔ تو ہم ان باتوں پر غور کیا کریں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرما دیا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ صبح جب گھر آدمی آئے فوراً شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، مجھے آپ نے عافیت کی طرح گھر پہنچا دیا، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، کسی قسم کو پریشانی نہیں ہے، گھر میں عافیت ہے، الحمدللہ۔ تو لئن شکر تم لازیدنکم، جتنا ہم شکر ادا کریں گے کہ اللہ کھانے پینے کی سہولت ہے، ہوٹلوں میں لوگ کھاتے ہیں ان سے پوچھو بھائی، بہت سے لوگ کھاتے ہیں نا بیچارے، جو مطلب یہ کہ وہ شوقین لوگ کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں بہت سارے کہ بھائی مطلب یہ کہ ان کو ایسی سہولت نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، گھر کی سہولت ان کو نہیں ہوتی تو ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں نا۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ گھر کا کھانا کھلا رہے ہیں، تو ہم جتنا شکر ادا کریں کم۔ تو ہم اگر ان نعمتوں پر غور کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا، یہ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ آپ نے جس ماحول میں پیدا کیا، ظلمانی ماحول میں، ہے نا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کیا کیا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے
شکر ادا کرے اور پناہ مانگے کہ یا اللہ آئندہ پتہ نہیں کیا حالات ہو. لیکن عافیت ایک دم ختم ہو جاتی ہے. عافیت اچانک ختم ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی بیمار ہو جائے عافیت ختم ہو گئی. ہماری طبیعت خراب ہو گئی عافیت ختم ہو گئی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ جو اگر ہو جائیں تو اس سے ہماری عافیت ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا مفہوم ہے کہ اے موسیٰ عافیت کی دعا کیا. اللہ عافیت کی دعا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر میرا بھی کوئی خدا ہوتا تو میں اس سے عافیت طلب کرتا. اللہ اکبر. نہیں عافیت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ والے فرما رہے نا. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے کہ بار بار ہم نماز پڑھنے حضرت والا کے ساتھ عیدگاہ میں ہم جاتے تھے. جب نماز میں تھے تو حضرت وہیں نماز ادا کرتے تھے. مولانا تقی بھائی صاحب رحمۃ اللہ وہ دام البرکاتہ کے پیچھے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ جو ہے جب جو ہے وہ نماز سے ہم لوگ فارغ ہو جاتے تھے تو لوگ ملتے تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا دیتے اللہم عافنا واعف عنا اللہم عافنا واعف عنا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی اللہم عافنا واعف عنا تو صحابہ نے عرض کیا وسلم یہ کیا. میں نے کیا چیز چھوڑ دی. کیا چیز چھوڑ دی. گناہوں کی معافی مانگ لی اور عافیت طلب کر لی. اور عافیت میں ہر چیز آ گئی. عافیت میں ہر چیز آ گئی. تو ہمیں ڈاکٹر صلی اللہ فرماتے تھے یہ دعا خوب مانگا اللہم عافنا واعف عنا. ہے چھوٹی سی دعا کہ اللہ عافیت عطا فرما دی اور میرے گناہ معاف فرما دی. بس جس کے ایک مرتبہ ڈاکٹر صلی اللہ نے فرمایا کہ جو ہے کہ نام اس کا رات کو اچانک آنکھ کھل گئی اور ایک خوف طاری آ گیا. طاری ہو گیا کہ اگر میری موت ہو گئی تو کیا ہوا. شیطان وسوسے ڈالنے لگا تو بس. تو فرمایا کہ اللہ نے دستگیری فرمائی. ایک دم خیال آیا کہ بھائی کیا اس کا حل کیا ہے. کہا بھائی اگر کوئی گناہ گار ہو تو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا. تو فرمایا میں نے جلدی سے کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اب تو صاحب ایمان ہو گیا. اب رہے گناہ. یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. اللہم اغفر لی. اے اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. 3 مرتبہ پڑھ لیا. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کو گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے. آئیے ملک الموت آئیے جلدی آ جائیے تو اب تو سیدھا جنت جانا ہے. تو وہ شیطان وسوسے بھی بہت ڈالتا ہے انسان کو اور بڑا نا امید بھی کرتا ہے کہ یار تمہارا کیا ہے تمہارا کیا. ارے بھائی ٹھیک ہے ہم گناہ گار صحیح خطا کار صحیح سیاکار صحیح سب کچھ صحیح لیکن ان کے بندے ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب بیماری ہے پریشانی ہے سب یہی رہ جائے گی. کتنی بیماری ہوں کتنی پریشانی ہوں جب ہم دنیا سے جائیں گے سب یہیں رہ جائیں گی نا. دنیا کی پریشانی دنیا کی راحتیں دنیا کے مزے سب یہیں رہ جائیں گے. کیا جائے گا جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی تھی. ہم نے نمازیں پڑھی تھی ہم نے ذکر کیا تھا تلاوت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے ہم جو ہے مطلب یہ خبر میں ایسے پڑے رہیں گے. نہیں دوستو ایسا نہیں ہوگا. ہوگے جب تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے اللہ کی مانو گے اللہ کے مسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے. گناہوں سے بچو گے اللہ کے دوست بن جاؤ گے. جب اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو خبر میں ایسی تھوڑی پڑے رہو. خبر میں اللہ تعالیٰ ان کے سامان پیدا کریں گے. بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے بھائی کیا کرنا ہے. اگر تم تلاوت کرنا چاہتے ہو تلاوت کرو. کوئی کہے مجھے نماز میں مزہ آتا ہے نماز پڑھتا رہے گا. جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ عطا فرما دیں گے یہ بات کہ بھائی تم کیا کرنا چاہتے ہو. نہیں کہ جی اسی طرح فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ جب قبر میں جاتا ہے تو جو ہے نماز بھی آ جاتی ہے نا روزہ بھی آ جاتا ہے نا اور جو ہے زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے سترہ خیرات بھی آ جاتا ہے نا صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے. سب اس کو کھیل لیتے ہیں. سب اس کو کھیل لیتے ہیں. اس کے سامان پیدا کرتے ہیں. اور اگر وہ منکر نکیر آتے ہیں تو کہتے ہیں تم سوال کرو ہم اس کے ساتھ ہی ہیں جائیں گے نہیں. کیونکہ اس نے دنیا میں ہمیں نہیں چھوڑا. دنیا میں نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر دیا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ فضل ما دیتے ہیں. جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. ابھی حسین مناظر دیکھنے کا ہر ایک دل چاہتا ہے اور وہ جنت کا مناظر
تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ یہ مناظر انسان دیکھے گا اور اتنا محب ہوگا کہ پتہ ہی چلے گا. ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو اس کو فرد میں رہے گا نا, غمگین تھوڑی رہے گا. اسی طرح فرمایا کہ جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, دوست ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہ حال بال پوچھتے ہیں, وہ فلاں آدمی کہاں گیا, فلاں 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 اس کا کیا حال ہے. وہ کہا بھائی وہ فلاں کا تو انتقال بہت ہو, اچھا وہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں. اس کا مطلب وہ سجین میں چلا گیا. افسوس کرتے ہیں. اور جو ہے مطلب یہ کہ اچھا فلاں نہیں ایک دوسرے کی وہاں, اب یہاں وہاں کی یہاں تو نہیں آ سکتی نا, لیکن یہاں تو جو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں. اور ہے نا کہ جو ایک شخص نا وہ جو ہے مطلب یہ کہ اپنے باپ کے قبر پر روزانہ جو ہے مطلب یہ کہ والدہ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھتا تھا. تو ایک مرتبہ پورے قبرستان والوں کو بخشتا تھا. ایک مرتبہ تو خواب میں دیکھا کہ سارے ایک دم قبرستان ہے, مردے نکل کے آ رہے ہیں. اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ جو تم عمل کرتے ہو نا اس کو چھوڑنا نہیں. اس کی جب تم آتے ہو پڑھتے ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے عذاب میں تخفیف ہو جاتی اور نعمتیں ملتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مردوں کو بھولیں نہیں. اور ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی آج اگر ہم نہیں جائیں گے, ہم جب ان کے جیسے صدقہ خیرات نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی کون آئے گا بھائی. اگر آج ہم اپنے پیاروں کو بھولیں گے نہیں. ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے کے لوگ اتنے عقلمند تھے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کا ذکر کرتے تو یہ دعا دیتے, اللہ بخشے. یہ دعا ہے, بے بخشے گا اللہ تعالیٰ بخشے گا نا. تو فرماتے تھے کہ یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ بخشے. اور جب جدا ہوتے تھے تو کہتے تھے بھائی کہاں سے نا معاف. تو فرمایا کہ غیبتیں وغیرہ بھی ہو جاتی تھی اس میں. تو کیا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی غیبت اگر ہو گئی, مثال کا کبھی ہو گئی, اب ملاقات ہوئی تو ویسے کہا بھائی میں نے آپ کی غیبت کی, عمران صاحب میں نے آپ کی غیبت کی. عمران صاحب تو کہیں گے بھائی جا چلو تم میری غیبت کرو, ویسے تم بڑے اللہ والے بنتے ہو اور پیچھے میری غیبت کرتے ہو. تو جے عمران صاحب جو ہے وہ کہیں گے بیان میں آؤں گا ہی نہیں میں, کہ یہ تو جو ہے بڑے اللہ والے بندے. لیکن اگر یہ کہا کہ بھائی اچھا بھائی ایمان بھائی السلام علیکم, اچھا بھائی کہاں سنا معاف, اب کہاں سنا ہاں بھائی معاف, تو اس میں سب چیزیں آ گئی نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ جزا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ عافیت کا عملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو میری غائب ہو گئی ہے, اے اللہ چوری ہو گئی ہے, اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ واپس پہنچا دیجیے. اے اللہ چور کے دل میں رحم ڈال دیجیے. اے اللہ عافیت کا عملہ فرمائیے. میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ بے شک شامت اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا, معاف فرما دیجیے. یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. نعمتوں کا احساس عطا فرمائیے, اس میں شکر کی توفیق دیجیے. ہم سب کو درس فرمائیے, اپنی محبت سے نواز دیجیے. امت کے حال پر رحم فرمائیے, ہدایت کے ہواؤں کو چلا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آمین. کیا ہوا بھائی؟